جو انہوں نے توشہ خانہ کو ماں کا جہیز سمجھ کے لوٹا ہے تو یہ کرسیوں پہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ نہ انہوں نے قالین چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے چھوڑے، نہ انہوں نے گاڑیاں چھوڑی، نہ انہوں نے گڑیاں چھوڑی ہیں، یہ تو سمجھے کہ لوٹ مار ہے، تو اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب شدید نعرے بازی کر رہے تھے، تو اس کے جواب میں نون لیگی جو رکن اسمبلی تھی وہ بھی ان کے سامنے آ گئی، تو وہ جیسے سامنے آئی تو آپ شیر افضل مروت صاحب کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ دفاع میں نہیں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ خواتین کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑا سا آگے سامنے ہو جائیں، ان کا بھی رائٹ ہے، اور بیسکلی اپوزیشن ہو تو پروٹیسٹ کرنا ہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کو زبردستی حکومت دی جا رہی ہے وہ کس خوشی میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، یعنی ان کو اپنے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پوزیشن سمجھتے کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، تو ان کا پروٹیسٹ سمجھ نہیں آ رہا، تو میں ذرا بیچ بچاؤ میں آئی تھی کہ آپس میں شہباز شریف صاحب نے کہا بھی، انہوں نے کہا بھی کہ مجھے آپ نے لیڈر آف پوزیشن منتخب کیا ہے اپنی تقریر میں، بالکل کہا، بس دیکھیں ان کے منہ سے سچ نکل ہی گیا ہے، بڑا وائرل ہو رہا ہے کلپ، سچ منہ سے نکل جاتا ہے نا، ان کو پتہ ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تقریر کیسی تھی شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیے ہم تو ظاہر بات ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے، باقی اس شخص کو تقریر تو کرنی آتی نہیں ہے، جو لکھا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اسی کو پڑھ کے سناتا ہے، جس کو اس نے سلام نواز شریف صاحب آپ کو خوش نظر آ رہے تھے؟ نہیں، نواز شریف کی اب پوری جو شہباز شریف کے مطابق اپوزیشن، کیونکہ انہوں نے خود کو اپوزیشن کا ہے، اور جو زبردستی فارم 47 کی حکومت والے ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے زبردستی ہار پہنے میں، ان کے پاس جیت نہیں ہے، جس کے پاس عوام کی طاقت ہوتی ہے نا ان کے منہ پہ وقار ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ان کے لٹکے ہوئے چہرے سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ہارے ہوئے۔ زرتاج گل صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ بڑا انوکھا احتجاج آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا، چیری جو ہے بلاسم جو پالش ہے وہ بھی آپ لوگ لے کر آئے تھے، یہ تو غیر مناسب نہیں ہے؟ میری بات وہاں پر برش آپ لہرا رہے تھے، میری بات غیر سنیں، مناسب یہ نہیں؟ پوری جو حکومت ہے نا، یہ جو پوری زبردستی کی ناجائز حکومت ہے جو عوام کی طاقت سے نہیں آئی، میں اسپیشلی پی ایم ایل این کی بات کر رہی ہوں، ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ یہ گھڑی وہاں پہ لہرانا شروع کرے، اور ان کے سینئر جو لیڈران ہیں، چاہے خواجہ آصف ہے، حسن اقبال صاحب ہیں، یا ان کے اور سینئر لوگ ہیں، یہ گھڑی لہراتے ہیں۔ اگر ہم وہ چیزیں یہاں پہ ڈمپ کرنے پہ آگے نا جو انہوں نے توشہ خانہ کو ماں کا جہیز سمجھ کے لوٹا ہے، تو یہ کرسیوں پہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے، کیونکہ نہ انہوں نے قالین چھوڑا ہے، نہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے ڈبے چھوڑے، نہ انہوں نے گاڑیاں چھوڑی، نہ انہوں نے گڑیاں چھوڑی ہیں، یہ تو سمجھے کہ لوٹ مار ہے، تو اس لیے ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ باقی دیکھیے میرا خیال ہے وہ جمشید اسدی صاحب لے کر آئے ہوئے تھے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پالش کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہماری ووٹ بھی پالش کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ 2018 میں کہ وہاں پہ کوئی چرس پھینکا گیا ان کے اوپر، اور اس طرح کی کس کے اوپر؟ نون لیگ کی ایم پی ہیں کے پی کے اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی چرس والی چیزیں، کوئی اس طرح کی چیزیں پھینکی گئی ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں، جب خواتین آتی ہیں نا سیاست کے اندر ایک وقار اور عزت کے ساتھ آتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا واقعہ ہوا ہے، مجھے اتنا پتا ہے میں خود 2 دفعہ الیکشن لڑ کے اس وقت اپنے عوام کی طاقت اور عمران خان کی طاقت کے ساتھ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں۔ 2018 میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایسی اگزامپل سیٹ ہو کہ جب آنے والی ینگسٹر جو ہم سے بھی چھوٹی ہیں، جب وہ سیاست میں آئیں تو ان کو کوئی ایسا خوف نہ ہو کہ ان کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر حملے ہوں گے۔ ہم نے بھی وہ وقار قائم رکھنا ہے۔ میں اس خاتون کو نہ میں جانتی ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے واقعی کا پتہ ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بھی سیاست میں آئیں عزت کے ساتھ کام کریں۔ علیہ معین گنڈاپور کے ساتھ میں نے وہ دیکھی ہے کہ ان کی کرسی پہ چڑھ کے کوئی خاتون کوئی چیزیں لہرا رہی تھی، تھوڑا سا وقار کا ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی میرا خیال ہے کہ میں نے کسی کو وہ اسٹیٹمنٹ پڑھی کہ وہ شاید علی امین صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے یہ معاملہ حل کر دیا۔ جی گردیش کہہ رہی ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی حکومت نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں آپ 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف؟ اگر ہم 2018 میں عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے تھے، اگر ہم نہیں لے کر آئے تھے تو آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا۔ کیا رہتا ہے؟ آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا میں تھا۔ یہی بات آپ کو کرنے والی تھی کہ اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا 2018 میں تو سب سے ہائیسٹ ووٹ 1,70,00,000 ہمیں کیسے پڑ گیا؟ دوسری بات یہ کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان نے لیا تھا تو 172 کے بجائے مجھے 178 ووٹ پڑ گئے تھے۔ تیسرا، 2018 میں ٹرائیبیونل میں سب سے زیادہ کیس پی ٹی آئی کے لوگوں کے تھے، کیونکہ ان کو 33 ووٹوں سے یا 3300 ووٹوں سے زبردستی ہرا دیا گیا تھا۔ وہ جو رزلٹ روک دیا گیا تھا 2018 میں، وہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی، بالکل سمپل لفظوں میں، تاکہ ہماری میجارٹی کو کم کر دیا جا سکے۔ ابھی 2024 کی جہاں تک الیکشن کی بات ہے، عوام کو بھی فکس کر کے دیکھ لیا، ہمارے لیڈر کو بھی پابند سلاسل کر کے دیکھ لیا، سزا بھی لے کے دیکھ لیا، اور ہمارا بلے کا نشان اور پارٹی بھی ختم کر کے دیکھ لیا۔ زبردستی جس کو عوام کی پذیرائی دینا چاہتے ہیں ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لیڈر آتا ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، وہ عوام کی طاقت سے آتی ہے، باقی تجربے ناکام ہیں۔ زرتاج گل، سوال یہ ہے کہ اب
अच्छा क्या हाल है? आ जाए सर, आ जाए टिक्का साहब। पूछे सवाल। क्या हाल है टिक्का खान? अली अमीन गंडापुर साहब कल मिलने जा रहे हैं खान साहब से, आप भी मिलने जा रही हैं? मैं अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी जमानतों के लिए फिर दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा चोरी तक के भी पर्चे आपके ऊपर टेबल के ऊपर हाथ मारने का पर्चा तो नहीं है? शायद उसका नहीं, वैसे वो जब मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा तो वो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए एनओसी चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना जरूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको एनओसी नहीं चाहिए। चैलेंज कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही वो थी, बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने भी खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ही वोट पड़ेगा, और जब पड़ गया टांग पर टांग रख के बड़ा जबरदस्त दबंग अंदाज था आपका। मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत आती है। जी जी 5 साल क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरी सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना, ये इमरान खान की जेल से बाहर आने की कुंजी होगी। ये ऐवान चले ना चले, आवाम की ताकत चलनी चाहिए। आवाम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है। इमरान खान के लोग यहाँ पे होने चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, कैदियों को भी बाहर आना चाहिए, और इमरान खान वापस इलेक्शन लड़े, वापस ऐवान के अंदर पहुँचे। अच्छा, स्पीकर का भी होगी, वोटिंग होगी, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग होगी, इसका मतलब है आपने नताइज मान लिए इलेक्शन के? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी जुल्म जबर और बर्बरियत की थी ना, इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम जुल्म का बदला वोट के ज़रिए लेते हैं। हम हर दफ़ा, इमरान खान और मेरी पार्टी हर दफ़ा आवाम के पास ही जाती है, क्योंकि इस ऐवान में जब आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने जब आप वोट लेते हैं ना, वो वोट की ताकत से होता है। पुकार की डिग्गी में चुप आने से नहीं होता है, वो डील करने से नहीं होता, वो वोट की ताकत से होता है। तो जब भी हमारे ऊपर जुल्म जबर बर्बरियत की गई, हमने आवाम का दरवाज़ा खटखटाया, हमने उनसे वोट लिया है। यही एक जमहूरी तरीका इस ऐवान के अंदर आने का। तो हमने अगर किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं किया, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। 31 साल की सज़ा रातों रात इमरान खान को दे दी गई। हम चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इवन प्रेसिडेंट का भी जब हम अपना नुमाइंदा खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा ही है और रहेगी। हम वोट की ताकत। अपोजिशन लीडर किसको देख रही है जरदारी साहब? आउटसाइड आपका क्या समझती हैं इमरान, अपोजिशन? अब तो जारी बात है कि इमरान खान तो अंदर है ना अभी जी फिलहाल। जी, मैं वही कह रही थी, लेकिन जारी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो उमर अयूब साहब थे ना, तो उमर अयूब साहब ही मेरा ख्याल है बनेंगे। होता तो ऐसे ही है ना कि जब आप वोट का, आपका जब वोट होता है तो उसमें एक जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उससे दूसरा अपोजिशन लीडर बन जाता है। बेसिकली तो यही रिवायत है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है यार, बाकी हम सब अपोजिशन करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। तकरीर वकरीर तैयार कर लिया आपने? खिताब जब अवामी नुमाइंदे को ना पर्चियाँ नहीं पढ़नी होती है, नकलें नहीं करनी होती है। अवामी नुमाइंदों को सिर्फ माइक चाहिए होता है, वोट की ताकत वाला, और वो आता है और वो बोलता है और वो सच ही बोलता है। सच आपको मेरा नजर आएगा। आपके इलाके की बड़ी मशहूर हुई दादा की पोती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? खवातीन के बारे में कमेंट नहीं करती। थैंक यू। मैडम ताजपुर माहिर आपका वेट